أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون اگلی آیتوں میں بھی وہی ہے جو پچھلی آیتوں سے چلا آ رہا ہے. بنی اسرائیل کے جرائم اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کون کون سے جرم کیے جس وجہ سے بنی اسرائیل پہ اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوا اور بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت سے ہٹا کے بنو اسماعیل کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی امامت کا منصب عطا کیا گیا. وہی مضمون چل رہا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر صحرائے سیہ میں پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صاحبان کا بندوبست کر دیا, ان کے کھانے کا بندوبست کر دیا من و سلوہ کے ذریعے, اور پانی کی پیاس جب محسوس ہوئی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پانی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو اور پتھر سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے. اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ, اور جب ساقی کسے کہتے ہیں؟ ساقی کا لفظ اردو میں بڑا استعمال ہوتا ہے, پانی پلانے والا. استسقاء, نماز استسقاء کیا معنی ہے اس کا؟ پانگنی مانگنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے یا جو دعا مانگی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے. اور وہی لفظ ہے یہ کہ اذ استسقىٰ, جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا یا پانی کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے لقوم ہی, اپنی قوم کے لیے. فقلنا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا اضرب بعصاک الحجر. اضرب کا معنی امر کا صیغہ ہے, ضرب کا معنی بیان کرنا بھی ہے اور ضرب کا معنی مسلط کر دینا بھی ہے.
ضربہ کا معنی چلنا بھی ہے اور ضربہ کا معنی مارنا بھی ہے، 4 معنی ہیں ضربہ کے، یہاں مارنے کے معنی میں ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اضرب، مار بعصاک، ساتھ اپنے سوٹے کے، ساتھ اپنے عصا یا لاٹھی کے، الحجر، پتھر کو، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، فجر کسے کہتے ہیں؟ رات کی تاریکی کو پھاڑنے کے بعد جب فجر روشنی طلوع ہوتی ہے اس وقت کو فجر کہتے ہیں۔ فاجر کسے کہتے ہیں؟ فاجر وہ شخص ہے جو نیکی اور شرافت کے پردے کو پھاڑ دے، فاجر کا معنی پھاڑنے والا۔ فاجرت جاری ہو گئے یا پھٹ گیا پتھر اور اس سے جاری ہو گئے، اسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کے نام پہ 12 خاندان تھے، جیسا یہاں پہ بڑے آدمیوں کے نام پہ خاندان ہے، کوئی غامدی ہے، کوئی قحطانی ہے، اپنے اپنے آباء و اجداد کے نام پہ اپنا اپنا کنبہ اور قبیلہ ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے نام پہ 12 خاندان تھے، اور ان 12 خاندانوں کا الگ الگ اپنا نظام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر خاندان کے لیے ایک الگ چشمہ جاری کر دیا پتھر سے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے جنہوں نے اس پانی سے روزانہ سیراب ہوتے تھے۔ معجزہ تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ اپنا عصا مارتے اور پانی جاری ہونا شروع ہو جاتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ صحرائے سیہ میں آج بھی صحرائے سینا میں وہ پتھر موجود ہے، اور سیاح لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس کے، اور اس کے اندر 12 سوراخ جن سے پانی نکلا تھا وہ آج بھی منوان موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قد علم کل اناس مشربہم، قد تحقیق، علم جان لیا، کل اناس، اناس کا واحد کیا ہے جی؟ جن و انس لفظ استعمال ہوتا ہے، جن و انس، یہ جنوں کی نو اور انسانوں کی نو، انس اس کا واحد ہے اور اناس اس کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے لوگوں کا گروہ، جماعت، کنبہ، قبیلہ مراد ہے اس سے۔ قد عالمہ تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر گروہ نے، ہر خاندان نے، ہر کنبے نے یا ہر قبیلے نے، مشربہم، مشرب کا یہ ظرف مکان ہے، مطلب ہے پینے کی جگہ، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ ہر کنبے نے معلوم کر لی، اس کو پتہ چل گیا یا اس کو بتا دیا گیا کہ بھائی آپ کی جگہ یہ ہے، آپ نے یہاں سے پانی پینا ہے۔ 12 کنبے تھے، 12 کنبوں کے لیے 12 چشمے تھے، اور ہر آدمی کو علم ہو گیا کہ یہ چشمہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ من و سلوہ بھی دیا ہم نے ان کو، اور پینے کے لیے پانی بھی جاری کر دیا بغیر کسی محنت اور مشقت کے، اور ہم نے ان کو یہ ہدایت کی کلو وشربو، کلو کھاؤ، من و سلوہ تمہارے لیے نازل ہوتا ہے آسمانوں سے، وہ کھاؤ، وشربو، اور پانی پیو جو چشمے جاری ہو گیا، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مفسد اسم فاعل ہے، مفسدین، فساد پھیلانے والے، بگاڑ پیدا کرنے والے، خرابی پیدا کرنے والے، اور زمین میں خرابی پیدا کرنے والے، فساد برپا کرنے نہ کرتے پھرو۔ زمین میں فساد برپا نہ کرنا تمہاری سہولت کی اور تمہاری ضرورت کی ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں دے دی ہیں۔ کپڑے تمہارے غلیظ نہیں ہوتے، کپڑے تمہارے گندے نہیں ہوتے، اور تمہاری عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں۔ سائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل مہیا کر دیے، کھانے کے لیے اللہ نے من و سلوہ دے دیا، پینے کے لیے اللہ نے پانی دے دیا۔ یہ سارا اللہ کا رزق ہے، اور یہ اللہ کا رزق جو ہے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد برپا نہ کرنا۔ فساد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ استعمال فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور ہمارے نزدیک فساد جو ہے
وہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، کوئی دنگا فساد نہ ہو جائے، کوئی چوری قتل و غارت ڈاکہ وغیرہ، اس کو ہم فساد سمجھتے ہیں. یہ بھی فساد ہے، لیکن سب سے بڑا فساد ہے شریعت کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرنا. اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے. اور ان سارے فسادوں میں سے سب سے بڑا فساد شرک کا ہے. سب سے بنیادی اور سب سے اہم حکم اللہ تعالیٰ کا، شریعت کی بنیاد وہ ہے توحید. توحید سے تجاوز کرنا، توحید کی نافرمانی کرنا، توحید کے خلاف عقیدہ رکھنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے. اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی تمہاری ضرورتیں تھیں، جتنی تمہاری حاجتیں تھیں، وہ میں نے ساری پوری کر دی. اب تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کا رزق دیا ہوا کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتیں استعمال کرو. لیکن اللہ نے جو تمہیں احکام دیے ہیں، جو شریعت تمہیں دی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرنا. ان سے تجاوز کرو گے تو فساد پیدا ہوگا. اب ریڈ اشارہ ہم کراس کرتے ہیں، اگر سارے ریڈ اشارہ چاروں طرف سے کراس کرنا شروع کر دیں، کیا ہوگا؟ فساد برپا ہوگا، بگاڑ ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوں گے، نقصان ہوگا. لیکن یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے دنیا کے معاملے میں، اس لیے کہ ایک فساد تو وہ ہے جو ایکسیڈنٹ کا ہے، دوسرا فساد وہ ہے جو سر پہ کھڑا ہے، وہ پکڑ کے چالان کرے گا، جیل میں ڈال دے گا. دین کے معاملے میں ہم ایک ریڈ اشارہ کراس نہیں کرتے، روزانہ سینکڑوں اشارے ہم کراس کرتے ہیں. اور چاہتے یہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ تعالیٰ مہربان اور رحیم ہے کہ زندگی گاڑی چلتی رہے. ہم اسی طرح ریڈ اشارے کراس کرتے رہیں اور زندگی گاڑی جو ہے یہ اسی طرح چلتی رہے ہماری مرضی کے مطابق. حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. فساد تو برپا ہوگا، جب بھی ریڈ اشارہ کراس کریں گے تو برپا ہوگا اشارہ، نقصان ہوگا، فساد برپا ہوگا. اور ہوتا یہی ہے کہ ہم بڑی چالاکی سمجھتے ہوئے، ہوشیاری سمجھتے ہوئے دین کے معاملے میں ریڈ اشارے کراس کرتے رہتے ہیں، اور جو ہمارا محافظ اور نگران ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیا بدماشی کر رہے ہیں، یہ کیا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اپنے آپ پہ. اور جب بہت سے گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر پکڑنے والا پکڑ لیتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے اشارے کراس کیے ہیں. حالانکہ وہ ہمارے اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنے اشارے کراس کیے. جس طرح دنیا کی زندگی کی یہ گاڑی چلتی ہے، اور اس کے ہم اگر اوبے نہ کریں گے ٹریفک کے قوانین کو، اس میں فساد برپا ہوگا. یہی معاملہ دین کا ہے. جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اصول اور احکام بتائے ہیں ان کو اوبے نہیں کریں گے تو فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا. لہذا اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ساری نعمتیں دے دی ہیں، اب یہ نعمتیں استعمال کرو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی ارشادات سے تجاوز نہ کرنا. اس سے فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا اس میں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، پتھر پہ لاٹھی مارنا اور اس سے پانی کا جاری ہونا. اور معجزات مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے. معجزات کا انکار جو ہے یہ کفر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات کا انکار ہے یہ، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار جو ہے وہ بھی انسان پہ کفر لازم کر دیتا ہے. لہذا معجزات جو ہیں ان کو من و ان تسلیم کرنا چاہیے، خواہ وہ قرآن مجید میں ہے یا احادیث میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کم از کم 5 یا 6 مواقع ایسے ثابت ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ پانی جاری فرمایا. صلح حدیبیہ کے موقع پہ پانی ختم ہو گیا اور ایک صاحب سراہی میں تھوڑا سا پانی لے کے حاضر ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سراہی میں اپنی انگلیاں ڈالیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا اور پانی نکلنا شروع ہو گیا. اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم اس روز 1500 آدمی تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ. 1500 آدمیوں نے خوب سیراب ہو کے پانی پیا، اپنے سارے برتن بھر لیے، اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لیں. صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اگر اس روز ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو سب کی ضرورتیں پوری ہو جاتی. اتنا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
انگلیوں سے نکلا۔ اسی طرح تبوک کے سفر میں بھی ایسا ہوا، پانی ختم ہو گیا اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا کہیں کوئی پانی ہے تھوڑا بہت؟ پیالے میں پانی لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس میں ڈالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ اسی طرح 3 مواقع مدینہ منورہ کے ہیں کہ نماز کے وقت وضو کے لیے پانی ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو لاٹھی اور پتھر کا معجزہ دیا گیا کہ پتھر سے پانی جاری ہوگا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہوتا رہا اور جتنی ضرورت تھی وہ ساری ضرورت پوری ہوتی رہی اس پانی سے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے احسان کیا بنی اسرائیل پہ، اور یہ احسان کرنے کے بعد ہم نے انہیں ہدایت کی کہ اب فساد پیدا نہ کرنا، میرے احکام کی نافرمانی نہ کرنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، لن نصبر کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے۔ ہم صبر نہیں کریں گے، ہم ہرگز لن نصبر، مکمل نفی ہے، زور ہے اس میں بڑا اور پکی تاکید ہے کہ ہم اب کبھی نہیں کھائیں گے یہ لن نصبر، ہم کبھی صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد، ایک ہی قسم کا کھانا کھانے پہ۔ یہ روزانہ ہمیں کئی سال سے یہی من اور سزا مل رہا ہے۔ دیکھیے جب کوئی انسان ناشکری پہ اتر آتا ہے تو کیسی کیسی بدتمیزیاں کرتا ہے اور کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ وہ بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی تلاش نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جب بھی کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی، اللہ تعالیٰ فوراً مہیا فرما دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنی شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا اچھا یہ تو ایک طرح کی نعمت ہے یا ایک ہی کھانا ہے، روزانہ ایک کھانا کھا کھا کے ہم تو تنگ آ گئے ہیں، ہم تو پریشان ہو گئے ایک کھانا کھاتے کھاتے، کوئی نئی چیز ملنی چاہیے۔ وہ جو ہم مصر میں کھانے کھاتے تھے نمکین اور میٹھے اور فلاں کھاتے تھے، اس طرح کے کھانے اب آنے چاہیے۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پہ ہم کبھی صبر نہیں کریں گے۔ فادع لنا، ادعو کون سا فعل ہے؟ امر ہے۔ ادعو دعا کر، پیغمبر سے یہ بات کہی، ادعو لنا دعا کر ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یخرج نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض، مما من اور ما کا مجموعہ ہے، ما موصولہ ہے، مما اس چیز سے جو تنبت الارض اگاتی ہے زمین۔ یہ تو آسمانوں سے آتا ہے من و سلوہ، اور ہم تو عادی ہیں ان چیزوں کے جو زمین سے نکلتی ہیں۔ ہمیں زمین والے جو چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاری ہے، گیہوں ہے، غلہ ہے، پھل ہیں، وہ چاہیے۔ مما تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، یعنی آگے بنی اسرائیل نے چیزوں کے نام بھی لیے کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے، اس طرح کی چیزیں ہمیں مطلوب ہیں۔ بقل کا معنی بقالہ کسے کہتے ہیں؟ بقل ویسے الفاظ بعض اوقات استعمال ہوتے ہوتے تھوڑا بہت مفہوم یا معنی ان کا بدل جاتا ہے، لیکن ان کا تصور وہی رہتا ہے۔ بقل بنیادی طور پہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین سے پیدا ہو اور سبز رنگ کی ہے، اس میں ساری سبزیاں، ترکاری، گیہوں،
اور جتنی بھی چیزیں نکلتی ہیں ساری تقریباً سبز ہی ہوتی ہیں، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور بقالہ وہی چیز ہے جہاں پہ ظرف مکان ہے جہاں پہ یہ چیزیں رکھی جائیں ساری۔ اب وہی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا عام طور پہ مفسرین نے یا مترجمین نے سبزی یا ککڑی یا ترکاری یہ ترجمہ کیا ہے۔ بقلہا ہمیں ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ زمین کے لیے، یعنی زمین سے جو سبزی اگتی ہے ترکاری ہوتی ہے وہ چاہیے۔ قصائہا گیہوں، سبزی ایک الگ نوع ہے اور گیہوں جو ہے وہ غلے کی نوع سے ہے۔ وقصائہا اور گیہوں چاہیے گندم، وفومہا اور لہسن چاہیے جو زمین سے پیدا ہوتا ہے، وعدسہا اور دالیں چاہیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، وبصلہا اور پیاز چاہیے جو زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر بات تو وہی ہے کہ ایک دفعہ جب شروع ہو جائے سلسلہ، وہ اگر کھاتے رہتے ہیں من و سلوہ آرام سے تو ممکن ہے آج ہم بھی وہی من و سلوہ کھا رہے ہوتے آرام سے بیٹھ کے، لیکن انہوں نے اس پہ صبر نہ کیا اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو کھاتے کھاتے ہم تنگ آ گئے ہیں، اب ہمیں نمکین چیزیں زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں وہ چاہیے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے ان کے روکنے کی کوشش کی۔ اب نبی جو ہے وہ تو خیر کی اور ہمدردی کی بات کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیوقوفو، تم اچھی چیز کو چھوڑ کے ادنا اور حقیر چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، جو چیز تم چاہ رہے ہو یا جسے تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں ادنا اور حقیر چیز ہے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ جو مل رہا ہے اس پہ شکر کرو اور بیٹھ کے آرام سے کھاتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون، استفہام کا ہے، کیا تستبدلون، تم بدلنا چاہتے ہو، تم تبدیلی چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، اس چیز کے ساتھ جو کہ ادنا ہے، ادنا کا معنی حقیر، کم درجے کی، کیا تم بدلنا چاہتے ہو حقیر چیز کے ساتھ بالذی ہوا خیر، اس چیز کو جو کہ اچھی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ جو من و سلوہ بیٹھے بٹھائے تمہیں مل رہا ہے وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، اچھی چیز ہے۔ اچھی چیز کو چھوڑ کے کیا تم ادنا اور حقیر چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ اب یہ آپ سمجھ لیں کہ انسان کی ایک کمزوری ہے، اور یہ کمزوری صرف بنی اسرائیل کی نہیں بلکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کا ایمان جو ہے وہ بڑا کمزور ہے، اور اس کا مظاہرہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ اپنا جو ہمارا پریکٹیکل لائف ہے یا لائف سٹائل ہے، یہ باتیں پڑھ کے ہم اس پہ بھی غور کریں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ تاریخ کی باتیں ہیں اور 3-4 ہزار سال پہلے کی باتیں ہیں، پڑھ لی، اجر صاحب ہو گیا، بس آگے گزر گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں بھی اپنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ جو لائف سٹائل ہمارا ہے یا جس طرح سے ہم طرز زندگی اپنا گزار رہے ہیں، کہیں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں آتی۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اور بھی دی ہے اسی طرح کی، وہ ہے سورہ سبا میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سبا یہ یمن کی اپنے وقت کی یوں کہہ لیجیے کہ سپر پاور تھی، اور پوری دنیا میں چرچا تھا قوم سبا کا، اور اس کی تہذیب، اس کا تمدن اور اس کا کلچر یہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے جنتان یمین و شمال، باغ دائیں بھی اور بائیں بھی، اور وہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کا دیا ہوا رزق اور نعمتیں کھاؤ لیکن اس کا شکر ادا کرو۔ دیکھو بلدۃ طیبۃ، تمہارا جو ملک ہے بڑا اعلیٰ ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا پاکیزہ ہے، وَرَبٌّ غفور، اور تمہارا رب بڑا بخشنہار ہے، اس کی نعمتیں استعمال کرو،
اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو، توبہ استغفار بھی کرو، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربانی کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نافرمانی کی انہوں نے، فَأَعْرَضُوا فساد برپا کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْسٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، وہ جو دونوں باغ تھے پھلوں کے بھرے ہوئے، ان باغوں کو ہم نے جھاڑ جھنکار میں بدل دیا، گھاس پھوس میں بدل دیا، ان کے علاوہ کوئی اور چیز نہ چھوڑی ہم نے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ناشکروں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا جرم بتایا ہے کہ ان کا جرم کیا تھا۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ وہ ناشکری کرنے والے تھے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، کہ جو وہ یمن سے لے کر شام تک سفر کرتے تھے، اور اس ساری مسافت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہائی وے تھا، جو بڑی شارع عام تھی، اس پہ ہم نے بڑی بڑی بستیاں بنا لی تھیں، بڑی بڑی منزلیں بنا لی تھیں تاکہ سفر میں دشواری نہ ہو۔ 5 کلومیٹر کے بعد 10 کلومیٹر کے بعد پیٹرول پمپ ہے، بکالا ہے، تنظیمات ہیں، اور ہر چیز مہیا کر دی ہم نے تاکہ کوئی ڈاکے کا خطرہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو کسی کو۔ ہر 5-10 کلومیٹر کے بعد ہم نے منازل ظاہرتاً، قرآن ظاہرتاً نمایاں بستیاں بسا دیں تاکہ یہاں جا کے تم رست کر سکو، وہاں رست کرو، وہاں رست کرو، ان کا سفر آسان ہو جائے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ بھی اس آسان سفر کو دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ کیا چھوٹی چھوٹی 5-5 کلومیٹر پہ 10-10 کلومیٹر پہ بستیاں بسی ہوئی ہیں، اور ٹکانے بنے ہوئے ہیں، پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں، ذرا تھوڑا لمبا فاصلہ ہونا چاہیے، کوئی 2-4 گھنٹے ہم سفر کر لیں پھر کوئی منزل آنی چاہیے، یہ چھوٹے چھوٹے مناظر جو ہیں یہ کیا، یہ تو مذاق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فقالوا، انہوں نے خود یہ بات کہی، ربنا باعد بین اسفارنا، باعد یا اللہ دور دور کر دے یہ منزلیں، یہ 5-5 10-10 کلومیٹر پہ چھوٹے چھوٹے یہ اس طرح بنے ہیں، یہ تو مذاق ہے ہمارے لیے، کوئی 5 گھنٹے 4 گھنٹے سفر کر دیں تو پھر کوئی منزل آنی چاہیے۔ باعد بین اسفارنا، کہ ہم جو سفر کرتے ہیں ان میں بوجھ پیدا کر دیں، منزلیں دور دور ہو جائیں۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ پہ ظلم کیا انہوں نے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کے اس ظلم کی وجہ سے، اس ناشکری کی وجہ سے، یہ بد دعا کرنے کے لیے کہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے حقیر چیز کو طلب کرنا، اس جرم کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے اس قوم کو افسانہ بنا دیا، کہانی بنا دیا، جیسے دنیا میں کوئی قوم نہیں بستی تھی، بس قصہ کہانیاں ہیں۔ اور وہ قوم پھر اس طرح بکھری اپنے ملک سے، یوں وہ فقیر اور مسکین اور محتاج بن کے نکلی کہ کچھ شام میں جا کے آباد ہوئے، کچھ مصر میں جا کے آباد ہوئے، کچھ حجاز میں جا کے آباد ہوئے، اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ، ہم نے ان کو بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، منتشر کر دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے، کہ شکر کرتے رہو اللہ کی نعمتوں کا۔ اور ذرا ہمارا حال، اپنے بھی ہمیں حال دیکھنا چاہیے۔ یہ تو قوموں کے حال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا کا مطالبہ کیا، اللہ کی ناشکری کی، اور ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹا دیا۔ پاکستان سے یا ہندوستان سے آتے ہیں بھوکے ننگے، محتاج اور فقیر بن کے، اور اللہ یہاں آنے کے بعد 4 پیسے دے دیتا ہے تو نظریں لگ جاتی ہیں یورپ اور امریکہ پہ کہ یہاں کی زندگی تو بڑی خشک ہے، تنگ آ گئے ہیں ایسی زندگی بسر کر کر کے، کہیں ریکریشن نہیں ہے، کہیں تفریح نہیں ہے، کہیں سینما نہیں ہے، کہیں کلب نہیں ہے۔ ہمیں تو وہاں جانا چاہیے جہاں کلب بھی ملتا ہو، سینما بھی ملتا ہو، ڈاکٹروں کی طرح بڑی اچھی اچھی ملتی ہوں، ہیومن رائٹس بہت زیادہ ہوں۔ کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو بنی اسرائیل نے کہی تھی؟ یہاں پہ مکہ مدینہ چھوڑ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی چھوڑ کے،
کافروں کے ملک میں جا کے رہنا یا اس کی تمنا کرنا یا اس کی کوشش کرنا، کیا یہاں اللہ روزی نہیں دے رہا؟ اتستبدلون، وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ لیکن یہاں کی 5 سال 10 سال رہ کے ہم سمجھتے ہیں جی بڑی اب زندگی خوشک ہوئی ہے، 4 پیسے جب آ جاتے ہیں تو اکڑ آ جاتی ہے، دماغ جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور وہ وقت بھول جاتے ہیں جب پاکستان سے بھوکے ننگے آتے ہیں یہاں سے، پھر دماغ جو ہے وہ اور اونچا چلا جاتا ہے، نہیں ہمیں تو اب لندن جانا چاہیے، امریکہ جانا چاہیے، کینیڈا جانا چاہیے۔ یہاں یہ چیز میسر نہیں ہے، یہاں وہ چیز میسر نہیں ہے۔ نماز کا الحمدللہ نظام ایسا ہے کہ بے نماز سے بے نماز آدمی بھی آتا ہے تو 2-3 سال میں مجبور ہو جاتا ہے نماز پڑھنے۔ شرک کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، اور الحمدللہ دین کی تعلیم کے لیے، دین کے مسائل اور احکام آگاہ کرنے کے لیے جا بجا انتظام خود حکومت نے کیے ہوئے، لیکن بات وہی ہے اللہ کی ناشکری والی کہ انسان کو پھر اس یکسانیت سے بھی تنگ آ کے، اور انسان کہتا ہے نہیں یہ تو بڑی خشک زندگی ہے، یہاں سے کسی ریکریشن والی اور رنگین زندگی کی طرف جانا چاہیے۔ اور پاکستان کی خود اپنی مثال بھی ہمیں یہ باتیں سوچنی چاہیے، اس لیے کہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے حالات کے ساتھ۔ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا؟ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ اسلامی نظام کی، اسلامی قوانین کی تنفیذ ہوگی اور پوری دنیا میں ایک مثالی مسلم مملکت قائم ہوگی، اور 25-30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد وہ جو ایک اعلیٰ اور افضل نظریہ تھا، مقصد تھا، اس کو کس میں بدل دیا گیا؟ نہیں، اسلام کے لیے تو نہیں بنایا یہ ملک ہم نے تو اچھی معیشت کے لیے بنایا تھا، معاشی حالات اچھے ہونے کے لیے بنایا تھا، بڑی بڑی وزارتیں اور بڑے بڑے عہدے لینے کے لیے بنا تھا یہ۔ اور آج جو ملک کی معیشت ہے، جس کی خاطر سودی نظام بھی چل رہا ہے، اور جس کو ہم نے ایک اعلیٰ مقصد کو چھوڑ کے ادنا مقصد کی طرف ہم پلٹ آئے، اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ معیشت کتنی اچھی ہوئی ہمارے ملک کی۔ اپنے بچوں کو لوگ بیچ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو دریاؤں میں پھینک کے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان ادنا چیز کی تمنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اعلیٰ نعمتوں، اور یہی معاملہ جو ہے اولاد کے معاملے میں بھی، بعض لوگ بچیوں سے حقارت کرتے ہیں یا بچیوں کو برا سمجھتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں کیا پتا کہ تمہارے حق میں بیٹیاں بہتر ہیں یا بیٹے بہتر، تمہارے لیے نفع بخش بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن 2 یا 3 یا 4 بیٹیاں ہو جائیں تو انسان تڑپنے لگتا ہے، دعائیں اپنے ماں کے رونے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ کیوں ہو گیا، یہ تو ادنا ہے، یہ تو حقیر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا یہی تمہارے لیے اعلیٰ اور افضل چیز ہو جو میں نے دی ہے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جیسی بھی ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے فساد اور بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ اور ہماری زندگی میں پریشانیاں تبھی آتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ آگے پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی اپنا اصرار جاری رکھا کہ نہیں ہمیں تو دالیں اور تھوم اور پیاز ہی چاہیے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یہ بات ارشاد فرمائی، اہبتوا مصرن، اہبتوا، حبوط الطائرہ کسے کہتے ہیں؟ جب جہاز لینڈ کرتا ہے اس کو حبوط کہتے ہیں۔ حبوط کا معنی اترنا، نازل ہونا۔ اہبتوا، اتر جاؤ، مصرن، کسی شہر میں، جہاں کہیں بستی ہے اس بستی میں چلے جاؤ، فَإِنَّ، پس بے شک، لَكُمْ، واسطے تمہارے، مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے سوال کیا،
جو تم نے مانگا، جو تم نے تمنا کی، جو کچھ تم نے مانگا ہے، کسی بستی میں چلے جاؤ اور وہاں تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے، ادنا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ناشکری کر کے اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر کے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ ذلت مسلط کر دی۔ یہاں بھی ضربہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہاں اس کا معنی مسلط کرنا ہے۔ ضربت مسلط کر دی گئی، علیہم اوپر ان کے، ذلت ذلت، والمسکنۃ اور فقر محتاجی، وباؤ بغضب من اللہ، وباؤ با کا معنی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے، فلیتبوأ، وہ اپنی ٹھکانہ بنا لے، اپنی جگہ بنا لے آگ میں۔ یتبوأ کا معنی ٹھکانہ بنانا، یہ وہی با لفظ ہے۔ با کا معنی ٹھکانہ بنا لیا، با او جمع کا صیغہ ہے، با او، اور ٹھکانہ بنایا انہوں نے، مول لیا انہوں نے، بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ یا اللہ کا غضب، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا کے، حقیر چیزیں مانگ کے، اللہ کی ناشکری کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، ذلت بھی ان پہ مسلط ہو گئی، فقر و فاقہ بھی ان پہ مسلط ہو گیا، اور اللہ کا غصہ اور اللہ کی ناراضی بھی انہوں نے مول لی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ذالک، ان کا یہ انجام اس لیے ہوا بنی اسرائیل کا، بانہم، کیونکہ وہ کانوا تھے، یکفرون، انکار کرتے، کفر کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے نہیں تھے۔ اور یہاں مفسرین نے نہ ماننے کی مختلف شکلیں بیان فرمائی ہیں کہ نہ ماننے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم آ جائے اور انسان سرکشی کی وجہ سے اللہ کا حکم نہ مانے، یہ بھی یکفرون بآیات اللہ، اور انکار کر دیا اللہ کی آیت کو ماننے سے۔ واضح طور پہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں قطعاً کوئی اشتباہ کی بات نہیں، کوئی الجھن کی بات نہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے، روزے رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا، سود نہ کھانے کا، رشوت نہ لینے کا، یہ سارے واضح احکام ہیں۔ اب جو آدمی یہ احکام معلوم ہونے کے باوجود ان کا انکار کرتا ہے، تسلیم نہیں کرتا، ان پہ عمل نہیں کرتا، یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے فرمان کو نہ ماننے کا ایک شکل ہے۔ دوسری اس کی شکل یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلے اور اللہ کے احکام کو چھوڑ دے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو کوئی توجیہ کر لے، کوئی تعویل کر دے اس کی، اور اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ گھاڑ لے، اپنی مرضی کی بات بنا لے۔ اللہ کے رسول کا یا اللہ کا حکم جو ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن انسان ہیلا سازی کر لے، جس طرح آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہیلا سازی کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو یہ ساری شکلیں جو ہیں یہ اللہ کی آیتوں، اللہ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو نہ ماننے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ یہ جو ذلت ہم نے مسلط کی اور جو فقر و فاقہ مسلط کیا اور جو اللہ کا غضب نازل ہوا ان پہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے۔ اور افراد کا یا اقوام کا معاملہ بھی یہی ہے، اپنے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اپنے ملک میں، اپنی قوم کے معاملے میں
ساری باتیں آپ دیکھ لیں جو اللہ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ کے قانون بڑے بے لاگ، اللہ تعالیٰ کی کوئی چہتی قوم نہیں ہے کہ چونکہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم تو یہ یا اللہ نافذ کریں گے، اب ہمیشہ کے لیے ان کے لیے میری نعمتیں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئیں، یا ان کو میں نے لکھ دیا، اسٹامپ لکھ دیا کہ نہیں میں تمہیں تو نہیں پکڑوں گا، تم پہ تو کوئی عذاب نہیں آئے گا، تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ اللہ کی کوئی چہتی قوم نہیں ہے، اللہ کے قانون بڑے بے لاگ ہیں، قوم سبا کے لیے بھی، قوم بنی اسرائیل کے لیے بھی، اور قوم محمدیہ کے لیے بھی، سب کے لیے بڑے بے لاگ اور سب کے لیے ایک جیسے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پہلا جرم تو یہ تھا کہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام اور اللہ کی شریعت کا انکار کرنا، اس کی نافرمانی کرنی، اور دوسرا جرم یہ تھا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق، ناحق نبی کا قتل تو ہے ہی ناحق، حق قتل جو ہیں وہ یا تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا زانی کو سنسار کیا جائے گا، یا مرتد جو ہے اس کو اقتدار کے جرم میں قتل کیا جائے گا، یہ یا پھر جب کھلی جنگ ہو کافروں کے ساتھ اس وقت قتال کی اجازت ہے۔ یہ چار صورتیں جو ہیں یہ حق کا قتل ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری ناحق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور نبی کا قتل جو ہے وہ ہمیشہ ہی ناحق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس آدمی کو ہوگا جو نبی کو قتل کرے، جس نے نبی کو قتل کیا سب سے زیادہ عذاب اس آدمی کو ہوگا، اور جس آدمی کو نبی قتل کرے اس کو بھی سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ نبی کا دشمن ہے جس نے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بدلے میں نبی نے اس کو قتل کر دیا۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابی بن خلف کے بارے میں آتا ہے، اس نے مکے میں ایک گھوڑا خریدا اعلیٰ نسل کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استہزاء کے طور پہ، توہین کے طور پہ آگے کہنے لگا کہ اے محمد میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے اور اس کو روزانہ میں 7-8 کلو غلہ کھلاتا ہوں، 7-8 کلو چارہ دیتا ہوں اس کو، اور اس گھوڑے پہ بیٹھ کے میں تمہیں قتل کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم مجھے قتل نہیں کرو گے، انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ چنانچہ جنگی احد میں یہی ہوا کہ جنگی احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابی بن خلف آ گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کو قتل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تم پیچھے آ جاؤ، تم مجھے نیزہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیزہ لے کے نشانہ مارا اس پہ، اور نیزہ اس کی گردن پہ لگا، خراش آئی اس کو گردن پہ، لیکن جب وہ واپس جانے لگا جنگ سے تو اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ جس طرح بیل ڈکراتا ہے اس طرح اس کی آواز نکل رہی تھی، اور وہ چیختا جاتا تھا کہ مجھے محمد نے قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تم قتل تو نہیں ہوئے، تم تو دل ہار بیٹھے ہو، بزدل ہو، تم کچھ بھی نہیں ہے، خراش ہے۔ کہنے لگا واللہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس خراش کی کہ مدینے کے 70 آدمیوں پہ میں یہ تقسیم کر دوں تو سارے کے سارے مر جائیں، اتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس خراش کی۔ اور پھر مدینہ پہنچنے سے پہلے پہلے مر گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ 2 گناہ تھے ان کے، ایک تو اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کرنا، اور ایک نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت بھی مسلط کر دی، ان پہ مسکنت بھی مسلط کی، اور اللہ کا غضب بھی نازل ہوا۔ قرآن مجید میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں ان پہ من و عن ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ غضب اور غصہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ غضب کا معنی سزا دینا نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کی راضی ہونا، خوش ہونا اپنے بندوں سے، یہ اللہ کی صفت ہے، اسی طرح اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غصے ہونا، اللہ کا غضب ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ رضا اور غضب یہ دونوں اللہ کی صفات میں سے ہیں، اور اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک،
یہ انجام ان کا اس لیے ہوا بما اسباب اس چیز کے عصوا انہوں نے نافرمانی کی وکانوا یعتدون اور تھے وہ حد سے گزرنے والے. اللہ کی بنائی ہوئی بتائی ہوئی جو حدیں تھیں, اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں تھیں, جو شریعت کے احکام تھے, ان سے تجاوز کرنے والے تھے. مطلب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تھے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غلط عقیدے کی اصلاح فرمائی. یہود و نصارہ جو ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا یا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ہی محبوب قوم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں کرے گا. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی. وقالت الیہود والنصارى یہودی اور نصارہ یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ, نحن ابناء اللہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے چہتے ہیں. وَأَحِبَّاؤُهُ اور اللہ کے محبوب ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم اگر تم واقعی اللہ کے بیٹے ہو, اللہ کے چہتے ہو, تو پھر تمہیں وہ سزا کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں پہ. بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں, ہمارا تعلق سادات خاندان سے ہے, اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا, اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا, اللہ ہمیں نہیں پکڑ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غلط فہمی یہاں دور فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, یہاں مراد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے مسلمان لوگ. والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے, والنصارى اور جو نصارہ ہوئے. نصارہ کا واحد کیا ہے؟ نصرانی ہے. اور نصرانی جو ہے یہ نسبت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں کے نام کی, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. کیا نام تھا اس کا؟ ناصرہ. ناصرہ جگہ کا نام تھا, اور ناصرہ کی نسبت سے عیسائیوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہلانا شروع کر دیا. جس طرح لاہور سے لاہوری ہے یا دہلی سے دہلوی ہے, اسی طرح ناصرہ سے نصرانی کہلانا شروع کر دیا. اور وہی لفظ پھر قرآن مجید نے بھی استعمال کیا کہ یہودی اور نصارہ والصابئین اور صابی. صابی ویسے تو کہتے ہیں جو اپنے دین کو بدل لے. مشرک جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے, لیکن کہا جاتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ یہودی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی ہے, اسی طرح شیث علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ صابی کہلاتی تھی اپنے صحیح عقیدے کے مطابق. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی خواہ وہ مومن ہو, یہودی ہو, نصارہ ہو, صابی ہو, من آمن باللہ جو بھی ایمان لے آئے ساتھ اللہ کے, والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے, وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے, فلہم اجرہم عند ربہم ان کو ان کا رب ضرور اجر دے گا, ان کے لیے ہے اجر ان کے رب کے ہاں. مطلب یہ ہے کہ یہودی ہونا عیسائی ہونا لازمی نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے بھی اسی طرح کی دعوے کر رکھے ہیں کہ جب تک تم ہمارے مسلک میں نہیں آتے بخشے نہیں جاؤ گے, بخشش تو صرف ہمارے ہاں ہے. فلاں حنفی ہے, فلاں دیوبندی ہے, فلاں حنبلی ہے, فلاں شافعی ہے, فلاں مالکی ہے, فلاں اہل حدیث ہے, اور اپنے اپنے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان پہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں جب تک یہ لفظ نہ استعمال کرو یا اس مسلک میں نہ آ جاؤ تب تک اللہ نہیں معاف کرے گا, یا جنت میں نہیں جاؤ. جنت کے دعوے دار یا جنت کے ٹھیکیدار صرف حامی ہی ہیں. یہ جو تصور ہے سادات پن کا, اس کی اللہ نے یہاں تبدیل فرمائی کہ میرے ہاں یہ لفظ جو ہے یہ اہمیت نہیں رکھتے. جو کہلانا چاہتا ہے کوئی کہلاتا رہے, جو بندی ہے, حنفی ہے, بریلوی ہے, حدیث ہے, سلفی ہے, جو مرضی کہلاتے رہو, اس کہلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ اس کہلانوں کو دیکھ کے معاف نہیں کرے گا. جو بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دی کہ میرے نزدیک بنیاد کیا ہے معاف کرنے کی, بخشش کی بنیاد کیا ہے میرے.
جنت میں جانے کا معیار کیا ہے میرے ہاں، وہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ جو بھی آدمی، اللہ نے فرمایا کہ اس سے قطع نظر کہ کوئی آدمی یہودی ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے کوئی، من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لے آئے، والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لے آئے، وعمل صالحا، نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر جو ہے وہ ان کے رب کے ہاں موجود، ولا خوف علیہم، نہ ہی خوف ہے اوپر ان کے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت آج بھی یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے یا صابیوں کے لیے آج یہ آیت جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے اپنے زمانے میں یہودی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان میں سے جو صحیح ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پہ اور پھر اس نے نیک عمل کیے، اس کو اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ اسی طرح وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اور نیک عمل کیے، ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ لیکن آج کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آج کیونکہ پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، ختم نبوت جو ہے وہ خاتم النبیین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آج کا قانون یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے بعد وہ نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اجر ہے اللہ کے ہاں۔ اپنے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یہ اپنے زمانے کے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، اسی طرح جو نصارہ کی بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تک جو عیسائی تھے ان میں سے جو ایمان لائے نیک عمل کرے ان کا اجر موجود ہے۔ اسی طرح صحابی جو ہیں شیخ علیہ السلام کے زمانے کی جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو ان پہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے جنت ہے۔ لیکن آج کا قانون یہ ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، صحابی ہے، جیسا بھی ہے، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا اور نیک اعمال نہیں کرتا، اس کے لیے نہ اجر ہے، نہ ثواب ہے، نہ جنت۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے جرائم ہیں بنی اسرائیل کے جو اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں۔ آگے پھر ایک اور جرم بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی اس کی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق کا معنی پکا عہد، پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے تو تعویل کی ہے، لیکن تعویل جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، ہم نے پہاڑ کو زمین سے اکھیڑ کے ان کے اوپر لے آئے۔ کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اکھاڑا، فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، اور ان کے اوپر جس طرح صاحبان یا چھتری ہوتی ہے، اس طرح ہم کوہ طور کو پکڑ کے اٹھا کے ان کے اوپر لے آئے جس طرح صاحبان اور چھتری ہے ان کے اوپر۔ وَظَنُّوا، اور ان لوگوں نے یہ گمان کیا، انہو واقع بہم، کہ وہ کوہ طور جو ہے وہ ان کے اوپر گر پڑے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم تم کو تورات دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، واذکروا ما فیہ، اور جو احکام اس میں دیے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم گمراہی سے بچے رہو۔ وضاحت کے ساتھ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوہ طور کو اتنی وہ سرکش قوم تھی یہودیوں کی، اتنے خبیث لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ان کو خوفزدہ کرنا پڑا اقرار کروانے کے لیے، بات منوانے کے لیے، کہ باقاعدہ کوہ طور کو کھیڑ کے اللہ تعالیٰ ان کے سروں کے اوپر لے آئے کہ اگر تم نہیں اقرار کرتے، نہیں مانتے تو کوہ تمہارے اوپر گرے ہی گرے۔ اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ،
ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، ورفعنا فوقکم الطور، اور کوہ طور کو اٹھا کے ہم تمہارے اوپر لے آئے، اور ہم نے تمہیں یہ حکم دیا خذو پکڑو ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تم کو دیا بقوت طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، تورات کے جو احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں ان پہ مضبوطی سے عمل کرتے رہنا، پابندی سے عمل کرتے رہنا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ آیتیں اس میں لکھی ہیں، جو احکام یا جو شریعت اس میں ہے، وَاذْكُرُوا، اور اس کو یاد بھی رکھو۔ جو اللہ نے احکام دیے ہیں ان کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ یہ ندامت اور پشیمانی قیامت کے دن ہوگی کہ افسوس ہم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، افسوس ہم نے حدیث کیوں نہیں پڑھی، لیکن اس دن کی ندامت کسی کام نہیں آئے گی۔ فرجینا نعمل صالح، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم سب کچھ ہم نیک بن کے رہیں، لیکن اس دن یہ کام ہوگا نہیں۔ فاعترفوا بذنبہم، اعتراف کریں گے یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، وقت ضائع ہو گیا، زندگی برباد ہو گئی۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ لعنت ہے تمہارے اوپر، لعنتیوں پہ، جہنمیوں پہ لعنت ہے تمہارے اوپر، اس لیے کہ دوبارہ زندگی ہے نہیں، کیوں برباد کی اپنی زندگی، وقت کیوں ضائع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض اوقات دیکھ کے اتنا رنج ہوتا ہے، اتنا قلق ہوتا ہے، تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہمسائے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہے PhD، اور یہاں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور پرسوں ترسوں کی بات ہے، مجھے کہنے لگے کہ اقبال صاحب انٹرنیٹ پہ میں نے قرآن مجید میں دعائے قنوت بڑی تلاش کی ہے، مجھے ملی نہیں، بتائیں یہ قرآن مجید میں کہاں ہے دعائے قنوت؟ اندازہ کریں کہ دنیا کی ڈگری جو ہے وہ PhD بھی حاصل کر لی ہے، یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور نماز کے مسائل کا یہ حال ہے کہ دعائے قنوت قرآن میں تلاش کر رہے ہیں۔ ظلم نہیں یہ، ماں باپ کا بھی ظلم ہے، جس ماں باپ نے یہ اولاد جنی ایسی اولاد، اور جس اولاد کو ایسی تعلیم دی، جس اولاد کا دین بھی برباد کیا اور آخرت اور دنیا بھی برباد کی۔ 60 سال کی عمر میں یہ پتہ نہ ہو کہ دعائے قنوت کہاں ہے۔ 60 سال کیا پڑھتے رہے بھیتر تم، اتنی عقل نہیں آئی، اتنا تمہیں ٹائم نہیں ملا 60 سال میں نماز کے مسئلے سیکھ لیتے، کتنے ظلم کی بات ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ لوگوں یہ دنیا کی زندگی بڑا دھوکہ ہے، دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی رنگینیاں جو ہیں تباہ کر دیں گی تمہیں، کہ بچوں کا مستقبل بننا چاہیے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، بنانا ہے جو بناؤ، اس سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اس طرح تباہ تو نہ کرو اپنی اولاد کو کہ 60 سال کی عمر ہو جائے، بڈھا ہو جائے آدمی اور اسے نماز کے مسئلے بھی نہ معلوم ہو۔ باپ بھی مجرم اور اولاد خود بھی مجرم ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنا آخرت اپنی بنائیں، اپنی دنیا بھی بنائیں، لیکن یہ ظلم نہ کریں اپنی اولاد پہ۔ ادبوا اولادہم، اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ بہترین، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بہترین جو تم چیز اپنی اولاد کو دے سکتے ہو وہ اس کی تعلیم و تربیت ہے، مال دولت نہیں ہے۔ تمہاری وراثت جو ہے وہ دین ہے، تمہاری وراثت دنیا کا مال نہیں ہے، یہ ڈالر نہیں ہے، ریال نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار کتنا اللہ نے، لیکن بات تو وہی ہے کہ قرآن پڑھے تو یہ عقل آئے۔ قرآن تو کھول کے دیکھتے نہیں ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ طلاق کے مسئلے ہیں یا نکاح کے مسئلے ہیں، جب سر پہ آ جاتی ہے ہاں یہ ہو گیا تو مسئلے کیا ہے۔ اتنی بنیادی عبادت ہے یہ نماز جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں اللہ سے ڈرنے والے، اور وَاذْكُرُوا فِيهِ، شریعت میں جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کو یاد رکھو، ان کو پڑھو اور وہ علم حاصل کرو، ان کی بات ہے یہ۔
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت نے اپنے بچے کو لے کے آئی کہ شیخ صاحب یہ بیٹا ہے، اس کو دین سکھائیں، اس کو مسئلے سکھائیں۔ شیخ صاحب نے کہا کہ اچھا بٹھا دو بچے کو۔ جب عورت جانے لگی تو عورت پلٹ کے آئی، کہنے لگی کہ شیخ صاحب میرے بچے کو نماز کا طریقہ آتا ہے، نماز کا طریقہ آتا ہے، اور نماز کے علاوہ مسئلے جو ہیں وہ اس کو سکھائیں اور بتائیں۔ عورت اٹھ کے جانے لگی تو شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے کہ بی بی یہ بچہ اپنا لے جاؤ ساتھ۔ وہ حیران ہوئی کہ میں تو اس کو دین سکھانے کے لیے لائی ہوں، اور شیخ صاحب نے پہلے بٹھا لیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ بی بی لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ۔ کہنے لگی کیوں شیخ صاحب کیوں لے جاؤں؟ کہنے لگے کہ بی بی ہماری تو عمر ہو گئی ہے 60-70 سال، اور ہمیں ابھی تک نماز کے سارے مسئلے معلوم نہیں ہوئے۔ ہم تو اب بھی نماز کے مسئلے سیکھنے والے ہیں، اور تمہارے بچے کو نماز کے مسائل آتے ہیں تو یہ تو عالم فاضل ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ، میں نہیں سکھا سکتا اس کو۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے بالفروف ہی ہے کہ قرآن میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو، اس کو سیکھو۔ بنی اسرائیل کا یہی جرم تھا کہ انہوں نے تورات کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سیکھنا چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وہی جرم ہم کر رہے ہیں، اپنے آپ پہ بھی کر رہے ہیں، اپنی اولادوں پہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں فکر یہ ہوتی ہے جی بچہ کھائے گا کہاں سے، دین پڑھ لے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ کوئی ایک ذی روح ایسا نہیں، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمے نہ ہو۔ بگاڑ تو یہیں سے پیدا ہو جاتا ہے، فساد تو یہیں سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جو چیز اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ ہم اپنے ذمے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کام ہمارے ذمے ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ذمے یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، اس کا علم سیکھو، اس پہ عمل کرو، وہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور جو بات اللہ نے فرمائی کہ یہ میرے ذمے ہے، الا علی اللہ رزقها، تمہاری ساری مخلوق کا رزق میرے ذمے ہے، وہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا۔ فساد اور بگاڑ تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، اتنا پکا عہد لیا اللہ نے۔ کوہ طور کو اللہ تعالیٰ اوپر لے آئے اور ان سے وعدہ لیا، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے عہد شکنی کی، تم نے وعدہ توڑ دیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا، تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ فلولا، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم خسارہ پانے والے ہو جاتے، نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دیتا۔ اگر اللہ تمہیں معاف نہ کرتا، اللہ اپنا فضل نہ کرتا، اللہ اپنی رحمت نہ فرماتا تم پہ، تم خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بات کو اور بھی پختہ کرنے کے لیے اور ذہن نشین کرنے کے لیے کہ ایسے نہ کہیں کہ اللہ نے پتہ نہیں پہلے کی طرح دھمکی دی ہے، جس طرح کوہ طور لا کے اللہ نے وعدہ لے لیا ہم سے اور دھمکی دی کہ گرا دوں گا، گرایا تو نہیں۔ اسی طرح کی یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی کہ دیکھو جن پہ میرا فضل شامل حال نہیں تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اچھی طرح پتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ تم خوب جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ کہ تم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، جنہوں نے نافرمانی کی فی السبت، ہفتے کے معاملے میں، ہفتے کے دن کے معاملے میں۔ ہفتے کے دن کا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ مقدس دن مقرر کر دیا کہ اس دن تم عبادت کے سوا کوئی کام نہیں کرو گے، کاروبار نہیں کرو گے، بزنس نہیں کرو گے، ملازمت نہیں کرو گے، دنیا کا کوئی دھندا نہیں کرو گے۔
یہ تمہارے لیے مبارک دن ہے، مقدس دن ہے، تم سارا دن اللہ کی عبادت کرو۔ حتیٰ کہ مچھلیوں پکڑنے سے بھی روک دیا کہ جو ماہی گیر سمندر کے کنارے پہ جاتے ہیں وہ مچھلیاں بھی نہ پکڑیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنے کے لیے یہ کیا کہ ہفتے کے روز سمندر کی سطح پہ بے شمار مچھلیاں آ جائیں، اور باقی ہفتے کے دنوں میں اس طرح سطح سمندر پہ مچھلیاں نہ آتی۔ اب ان کا آہستہ آہستہ دل للچانے لگا کہ ہفتے کو تو بڑی مچھلی ہوتی ہے، ہمارا بڑا اچھا کاروبار ہو سکتا ہے اگر ہفتے کو ہم بزنس کریں تو۔ اب پہلے تو وہ تھوڑی دیر ہچکچائے اور اللہ کے حکم سے ڈرتے رہے کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے، لیکن آہستہ آہستہ گناہ میں پکے ہو گئے، دل پہ سیاہی چھانی شروع ہو گئی، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سرکشی پہ آمادہ ہو گئے۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معاملہ تھا کہ پہلے دھمکی دی، صالح علیہ السلام نے کچھ دیر رکے رہے، ڈرتے رہے کچھ دیر، فکذبوہ فعقروہا، لیکن بالآخر ڈر اتار دیا، شرم و حیا ختم کر دی، نافرمانی اور سرکشی پہ اتر آئے، فکذبوہ، صالح علیہ السلام کو جٹلا دیا، فعقروہا، اور اس کی کنچے کاٹ کے قتل کر دیا اونٹنی کو، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ کا عذاب ایسا نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسی پکڑ کی ان کی، فسواہا کہ زمین کے برابر کر دیا، نہ بستی کا پتہ چلے، نہ کسی ذی روح کا پتہ چلے، نہ کوئی جانور، نہ مویشی، نہ کچھ نہیں، فسواہا، زمین کے برابر کر دیا اپنے عذاب میں سب۔ پہلے تھوڑی دیر ڈرتے رہے وہ، لیکن پھر آخر انہوں نے بزنس کرنے کے لیے کہ ہیلا نکالا کہ سمندر کے دریا کے کنارے پہ کھائیاں بنا لیں اور راستہ دریا کے ساتھ ملا دیا تاکہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتی ہیں وہ کھائی میں اکٹھی ہو جائیں، اور اتوار کے روز یا سوار کے روز جا کے ان کھائیوں سے مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے۔ ہیلا کیا، اللہ سے دھوکہ اور فریب کرنے کی کوشش کی۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ کی پکڑ آ گئی ان پہ، لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا انہیں کونوا قردۃ، ہو جاؤ بندر، خاسئین، دھتکارے ہوئے۔ دھتکارے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم توبہ بھی کرو تو توبہ تمہاری قبول نہیں ہے۔ کہا لخفوا فیہا ولا تکلمون، قیامت کے دن لوگ کہیں گے یا اللہ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک دفعہ جہنم سے نکال لے، اگر دوبارہ تیری نافرمانی کریں گے تو پھر جو مرضی سزا دینا ہمیں۔ جواب میں اللہ فرمائیں گے کہ لخفوا فیہا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تمہارے لیے تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہی اللہ نے یہاں بات ارشاد فرمائی قردۃ خاسئین، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، لعنت ہے تمہارے اوپر، دھتکارے ہوئے بندر بنا دیے گئے، اب تمہیں دوبارہ انسان بننا منظور نہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن تک وہ زندہ رہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طرح جو نسل بدل جائے اس کی آگے نسل نہیں چلتی۔ 3 دن کے بعد وہ مر گئے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی شکلیں بدلی تھیں، ان کا دماغ، ان کی سوچ قائم تھی انسانوں والی، لہذا بندر جب بنا دیے گئے تو جو لوگ ان کو منع کرتے تھے کہ بھائی ایسے نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، بندر بن کے بندروں کی شکل میں ان کے پاس آتے اور آ کے روتے رہتے سارا دن بیٹھ کے۔ رونے کا مطلب یہ تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ نے ہماری شکلیں مسخ کر دی ہیں، تم لوگ ہمیں منع کرتے تھے، ہم تمہارا مذاق اڑاتے تھے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں عذاب دیا، اللہ نے ہمیں سزا دے دی، کاش اگر ہمیں اللہ معاف کر دے تو ہم باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مثال بھی دے دی، اگر میرا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی اس نافرمانی پہ، اس عاشقنی پہ، تو تمہارا حال بھی وہی ہوتا جو یوم سبت والوں کا ہوا تھا۔ اور اس میں سبق سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارے کیے ہوئے عہد ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہیں، جو لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کریں ہم بھی، اور اگر عہد شکنی کریں گے،
اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کا فضل جب تک شامل حال ہے اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں کہ میرا بندہ کتنی سرکشی کر رہا ہے، کتنی نافرمانی کر رہا ہے، مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر خیال نہیں پیدا ہوتا، نہ شرم و حیا آتی ہے، نہ کوئی شرم آتی ہے، نہ اس کے دل میں ندامت آتی ہے، نہ یہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ جب انسان پکا ہو جاتا ہے گناہوں میں تو پھر اللہ ہی پکڑ آ جاتی ہے۔ یہ جو ہم اپنے گناہوں کے باوجود اس زمین پہ چل پھر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہماری شامل حال ہے، اللہ کی رحمت ہے ہماری شامل حال۔ یہ جو دن بسر ہوتا ہے، رات بسر ہوتی ہے، دن اور رات تو بڑی لمبی بات ہے، ایک ایک لمحہ جو بسر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ بسر ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کی رحمت اٹھ جائے، ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانیوں، ہمارے گناہوں کی سزا دینا چاہے، ایک لمحہ اس زمین پہ ہم نہیں بسر کر سکتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فجعلناہا نکالا، ہم نے اس قوم کو جن کو بندر بنایا تھا اس کو بنا لیا نکالا، عبرت کا باعث، ایسی سزا دی ان کو جو کہ باعث عبرت تھی، لما بین یدیہا، واسطے ان لوگوں کے جو ان کے سامنے تھے، جو اس وقت موجود تھے، یعنی جو ان کے پاس موجود تھے لوگ، ان کے لیے بھی وہ باعث عبرت تھے، وما خلفہا، اور پھر جو ان کے بعد آنے والی نسلیں تھیں ان کے لیے بھی وہ باعث عبرت تھے اگر کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت تھی متقی لوگوں کے لیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کر کے بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میری قوم سے بھی کچھ لوگ جو ہیں قیامت کے قریب بندر اور سور بنائے جائیں گے، شراب پئیں گے، ریشم پہنیں گے، موسیقی سنیں گے، گانا بجانا کریں گے، اور اسی گانے، اب دیکھیے گانا بجانا کتنا عام ہو چکا ہے۔ یہ موبائل بہت بڑی لعنت ہے اللہ کی، اب ہماری ضرورت بن گیا ہے نا، اس کے بغیر تو ہمارا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی لعنت ہے، ایسی لعنت ہے کہ اس کے بغیر نہ جان چھوٹتی ہے اور نہ یہ گانے بجانے سے ہماری جان چھوٹتی۔ گرجوں کی گھنٹیاں بجی ہیں، گانے بھرے ہوئے ہیں، موسیقی ہے، اس میں کون سی چیز نہیں ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جس سے شریعت نفرت کرتی ہے؟ لیکن کون ہے جو یہ کہے کہ میں اس گانے بجانے سے نجات چاہتا ہوں، یہ چھوڑتا ہوں اسے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ ایسا یہ اللہ کا عذاب بن گیا ہے ہمارے لیے، ایسا یہ فتنہ بن گیا ہے ہمارے لیے کہ اس سے جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا گانا بجانا اتنا عام ہو جائے گا، شراب اتنی عام ہو جائے گی، ریشم پہننا اتنا عام ہو جائے گا کہ میری قوم کے لوگ اس وجہ سے بندر اور سور بنائے جائیں گے قیامت کے قریب۔ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور جہاں تک ممکن، جو دیکھیے بات یہ ہے کہ اضطراری کیفیت یا مجبوریاں ان کا علم اللہ کو ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو انسان کو بچنے کی کوشش تو کرنی چاہیے ان فتنوں سے۔ گھر کے 7 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، ہر ایک کو لے کے دیا ہوا ہے موبائل، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس موبائل ہے، اور سکول کے لڑکے جو ہیں ان کو تو تباہ کر دیا ہے ان چیزوں نے۔ اور ہمارے ماں باپ جن کے پاس وافر پیسہ ہے وہ خود خرید کے دیتے ہیں، یہ فتنے لے کے دیتے ہیں، یہ ظلم خود ماں باپ کرتے ہیں۔ اگر پیسہ اللہ نے دیا ہے تو یوں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اپنی دین اور اپنی آخرت برباد نہ کرو، پیسے کو سنبھال کے رکھو، جہاں اللہ نے اجازت دی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، وہاں خرچ کرو۔ یہ سارا بگاڑ اور سارے فتنے پیسے کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.